ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ پاکستان جو نئی صورتحال ہے اس میں جو نیا پاکستان کا جو نیریٹو ہے، بیانیہ ہے، یہ شروع ہوا ہے پاکستان کی اور انڈیا کی لڑائی سے، جس میں کہ اپنے سے 5 گنا بڑے ملک سے جب ہم نے ہماری آویزش ہوئی، لڑائی ہوئی، تو اس میں پاکستان نے اپنی اسٹرانگ ملٹری کی وجہ سے انڈیا کو شکست دی۔ اسی وجہ سے ہم امریکہ کی نظر میں بھی آئے، اور صدر ٹرمپ جو کہ پہلے پاکستان کو اپنے پچھلے ٹینور میں سب مصیبتوں کی جڑ قرار دیتے تھے اور پاکستان کے ساتھ بات بھی کرنے کو تیار نہیں تھے، ان کی توجہ بھی پاکستان پر پڑی، اور انہوں نے بار بار یہ ذکر کیا ہے کہ پاکستان نے انڈیا کو ہرایا ہے، پاکستان نے انڈیا کے جہاز گرائے ہیں۔ چنانچہ ان کی توجہ ڈیفینیٹلی اس طرف ہے کہ پاکستان کی ایک سٹرانگ آرمی ہے، اور پھر جو مڈل ایسٹ میں ہمارا دفاعی معاہدہ ہے سعودی عرب کے ساتھ، وہ بھی اسی بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ پاکستان کی جو سٹرانگ آرمی ہے وہ اس نے ایک تبدیلی جو ہے دنیا میں پاکستان کے امیج میں وہ محسوس کیا اس کی وجہ سے۔ اور پھر اب ایران میں جو ثالثی پاکستان کر رہا ہے، اس کی بھی یہی ایک وجہ ہے کہ پاکستان کو بہت کمزور ملک کے طور پر نہیں، ایک سٹرانگ ملک کے طور پر ساؤتھ ایشیا کے لیا جا رہا ہے، اور اسی لیے پاکستان کوئی کردار ادا کرنے کے قابل ہے۔ اور دوسرا ایک جو تبدیلی آئی ہے پاکستان کے امیج میں، وہ بھی بڑی نوٹ کرنے والی ہے کہ وہی پاکستان جس کو یورپ اور جس کو امریکہ میں بہت سارے رائٹرز یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ٹیررزم کو سپورٹ کرتا ہے، افغانستان میں ہم پر الزام تھا، انڈیا کے اندر پاکستان کی مداخلت کے الزام لگتے رہے، اور بہت سارے یورپین اور امریکہ کے حامی لوگ بھی اس پہ جو ہے وہ کہتے تھے کہ یہ درست ہے۔ لیکن سڈنلی یہ جو موجودہ رجیم ہے، اس کی جو اپنی اسٹریٹجی رہی ہے، جو نیا نیریٹو رہا ہے، وہ پاکستان ایز اے پیسفل کنٹری جو کہ ٹیررزم کے خلاف لڑ رہا ہے، بجائے اس کے کہ وہ ٹیررزم سپانسر کر رہا ہے، پاکستان خود ٹیررزم کا شکار ہے۔ یہ نیریٹو بڑی کامیابی سے آگے بڑھا ہے، اور پاکستان اپنے اس امیج سے جس میں کبھی 9/11 کا بالواسطہ ذمہ دار، کبھی افغانستان میں جو طالبان کی سپورٹ کا ذمہ دار قرار دیا جاتا تھا، اس سے ٹوٹلی تبدیل امیج جو ہے وہ پاکستان لے کے آیا ہے، جو طالبان سے لڑ رہا ہے، جو ٹیررزم کے خلاف اندرون ملک لڑ رہا ہے۔ تو یہ بھی ایک نئی جو تبدیلی ہے وہ دیکھنے والی ہے کہ کس طرح سے پاکستان نے اپنے امیج کو اتنی تیزی سے تبدیل کیا۔ اور پھر ایک اور بات جو بڑی نوٹ کرنے والی ہے کہ پاکستان نے اپنے آپ کو امریکہ سے بڑا سٹرانگلی الائن کیا ہے، اور دوسری طرف چائنا سے بھی وار کے اندر اس کی الائنمنٹ جو ہے وہ نظر آئی ہے۔ تو پاکستان کی جو یہ دو الائنمنٹس ہیں، امریکہ کے ساتھ الائنمنٹ، اور پھر چائنا، اور پھر تیسرا سعودی عرب کے ساتھ، یہ بھی نیو فیچرز ہیں کہ جس میں پہلے بڑی ویک الائنمنٹس تھیں سب ملکوں کے ساتھ، لیکن آپ نے ایک سٹرانگ الائنمنٹ بھی رکھی، اپنا نیو نیریٹو بھی بنایا، اور جو اس سے جو ہے اپنے آپ نے امیج کو جو ہے وہ بھی ٹھیک کیا۔ اور ظاہر ہے اس میں جہاں ڈسپلنڈ آرمی کا اس میں UN پیس کیپنگ میں رول تھا، اور وہی جو اس کا امیج پاکستان کا ڈسپلنڈ آرمی کا تھا، اس نے بڑا رول ادا کیا۔ دوسرا ریسنٹلی یہ جو ثالثی کا رول ہے، اس میں ہماری جو ڈپلومیسی ہے اس کی بھی واہ واہ ہوئی کہ پاکستان نے خاموشی قائم رکھی، بڑے اچھے طریقے سے ایران سے اور امریکہ سے مذاکرات کیے، ابھی تک کسی کو شکایت نہیں ہوئی، رازداری قائم رکھی ہے، کوئی خبر پاکستان سے نہیں نکلی، یا امریکہ سے نکلتی رہی یا ایران سے نکلتی رہی۔ تو یہ بھی پاکستان کی ایک میجر سکسیس ہے کہ پاکستان کی 75 سال کی جو ڈپلومیٹک ایفرٹس تھیں وہ ایٹ زینت ہیں، اس وقت عروج پر ہیں۔ اور لیکن ظاہر ہے کوئی بھی ملک مسائل سے خالی نہیں ہوتا۔ پاکستان کے جو ڈومیسٹک ایشوز ہیں، چاہے وہ بلوچستان ہو، چاہے وہ کشمیر ہو، چاہے وہ پولیٹیکل ایشو ہو عمران خان کا، یہ مسائل بھی پاکستان کے جو نیو نیریٹو ہے، پاکستان کی جو نیو رائز ہے، اس کے لیے رکاوٹ ہے، اور ظاہر ہے ان کو ریزالو کیے بغیر پاکستان بہت تیزی سے آگے نہیں جا سکتا۔ اور پھر سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کا اکانومی ہے
اور جب تک پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ سٹیبل نہیں ہوتی، جب تک پاکستان اکنامک جو ہے ٹیک آف نہیں لیتا، اس وقت تک یہ جتنا نیو نیریٹو ہے، جتنی اسٹرینگتھ ہے، یہ ساری بے معنی ہوگی. ہم اپنے نجی مسائل میں ہی الجھے رہیں گے. اور جب اگر ہم ان مسائل پہ قابو پا لیتے ہیں تو پھر پر نیا پاکستان، نیا پاکستانی نیریٹو، ایک اسٹرانگ نیریٹو، ایک پیسفل کنٹری کا نیریٹو، ایک باعزت کنٹری کا نیریٹو، ہم اس کے ساتھ آگے چل سکتے ہیں.